تو عورتوں کو بلائیے، بہت اچھا کریں. میں جہاں بھی جاتا ہوں مدرسے والوں کو یہی بولتا ہوں کہ اب خواتین کے لیے اچھا انتظام کرو، اور مردوں سے زیادہ بہتر جگہ ان کی رہے. کھانے کا انتظام بھی ان کے رہے، سب اس واسطے کہ بٹوا ان کے ساتھ میں رہتا، ہمارے کو لے جا کے ان کو دینے کا رہتا، اور مال ریٹرن ہونا بولے تو ان کے ہاتھ میں سے آنا رہتا. تو بہرحال عورتوں کا رکھے، بہت مجھے خوشی ہے اس کی. میں پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورے سو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو بزرگوں، دوستو، ابھی جیسے ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے مدارس اسلامیہ کی تاریخ بیان فرمائی. ہاں، اس کا سلسلہ تو مدرسے صفہ سے چل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی قائم فرمائی تو وہاں ایک مدرسہ قائم فرمایا صفے کا، اور وہ دارالاقامہ بھی تھا. اس میں مختلف صحابہ کرام کھانے پینے کا بھی انتظام فرماتے تھے، اور اس مدرسے کے طلباء کے لیے مختلف قسم کے فروٹ کا انتظام بھی کرتے. ہاں، جس کے کھیت میں پھل پکتے تھے وہ پھل لا کے لٹکا دیا کرتے تھے، کھجور لا کے لٹکاتے تھے، انگور لا کے لٹکاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کھجور لا کے لٹکائے تو اس میں کچھ کھجور ناقص قسم کے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے فرمایا، یہ کھجور کس نے لا کے مدرسے کے طلباء جو اس صفہ کے جو طلباء ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ اچھے قسم کے کھجور کے مستحق، انہیں اچھے کھجور لا کے کھلائے جائیں، یہ کھجور نکال دیا جائے. تو فوری کسی بڑے صحابی نے ان کھجوروں کے خوشے کو نکالا اور بہت تازہ قسم کے اچھے نفیس کھجور لا کے لگائے، تاکہ صفہ کے جو وہاں رہنے والے دارالاقامہ کے طلباء تھے وہ اس سے استفادہ کریں. تو وہاں سے سلسلہ اس کا ہے. اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان میں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت بھی علماء کرام اپنے ہی ذات سے ان مدارس کو چلاتے تھے، اور دین کو اس ہندوستان میں قائم اور باقی رکھے ہوئے تھے. جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو انگریز کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا وہ یہ دینی مدارس تھے، کیونکہ انگریز کو ابھی بھی وہ لوگ یہی ریسرچ کر رہے ہیں کہ ان مدارس میں کیا طاقت و قوت ہے کہ یہ کسی جگہ ہار نہیں مانتے اور بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، بڑی بڑی قوتوں کو ٹکرا کے پاش کر دیتے. کیا طاقت! ابھی چند دنوں پہلے دارالعلوم دیوبند میں امریکن کونسلر کہ جو ہے وہ کوئی خاتون آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ بھئی ان کے پاس کیا طاقت، کیا قوت ان کے پاس ہے جو بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا رہے اور ان سے کبھی ان کے سامنے ناکام نہیں ہو رہے. تو وہ پہلے سے چلا آ رہا. تو جب ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں، سب لوگ ہار مان چکے ہیں، لیکن یہ علماء اور یہ مدارس کے لوگ یہ نہیں ہار مان لیں. تو انہوں نے ٹارگیٹ بنایا مدارس کو، علماء کرام کو، اور ہزاروں علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ہزاروں علماء کے جیلوں میں بند کر دیا، ہزاروں علماء کے خلاف وارنٹ نکالے گئے. خود حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر وارنٹ جاری تھا کہ جہاں میرے گرفتار کیے جائیں. تو اس موقع پر مسلمانوں نے سوچا کہ صاحب اب مدارس تو بند ہو گئے ہیں اور علماء کرام بھی ختم ہونے کو ہیں، ایسے موقع پہ ہمارے کو کیا کرنا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی جنگ بھی ہوئی تھی شاملی کے میدان میں انگریز سے، وہاں بظاہر مسلمان ناکام ہونے کے بعد اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ قرآن کریم میں فرمایا ہے. اگر مسلمانوں کو اس ملک میں باقی رکھنا ہے تو ایک ہی شکل ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پر مدرسے قائم کیے جائیں، مکاتب قائم کیے جائیں، اور مسلمان بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن سے ان کو وابستہ کر دیا جائے. تو قرآن کی اللہ میں نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، جو بھی قرآن سے وابستہ ہوگا اس کی بھی حفاظت ہوگی. تو وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگان دین کے قبروں کو نور سے بھرے. اب دیکھیے ایک مدرسہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جب یہ مدرسہ قائم ہوا شروع میں تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے،
درجات کو بلند فرمائے. ان کا چونکہ ان کی ایک صاحبزادی کی نسبت بھی محبوب نگر میں ہوئی تھی، تو شروع میں محبوب نگر میرے پاس مدرسے میں آیا، تشریف لائے تھے. آ کے فرمایا کہ بھائی ایسا میں مدرسہ شروع کیا ہوں، کام شروع کیا ہوں، اور کچھ چندے کی شکل بھی ہو، دعا بھی فرمائیے. تو اس وقت میں سوچا تھا کہ بھائی اس بڑھاپے میں، اس کمزوری میں اللہ کے اس بندے نے اتنا بڑا کام کا عزم کیا ہے، ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے، یہی دعا کیا تھا. لیکن بظاہر اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا کام اللہ میاں ان سے لے لیں گے اس عمر میں. اب دیکھو ایک لائن بیٹھی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے، ان کو بھی اسنادات دیے گئے، اور یہ لوگ دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، شہروں میں کام کر رہے ہیں. اور ایک فاضل تو ایسے ہیں جو دارالعلوم وقف میں مدرس کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے دیہات کے رہنے والے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے مدرسے نے اتنا بڑا کام کیا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایسے یہ 30-40 سالوں میں، جب کہ یہاں مدارس نہیں تھے اور قرآن سنانے والا کوئی نہیں تھا، اور کوئی تقریر کرنے والا، جمعہ میں کتاب دیکھ کے پڑھی جاتی تھی. رمضان المبارک میں علم طرح سے نماز پڑھانے والے مشکل سے ملتے تھے. دیہاتوں وغیرہ میں تو بہت مشکل ہوتی تھی نماز پڑھانے کے لیے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے، ان مدارس کی برکت سے آپ نے دیکھا کہ اب چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی جید حفاظ کرام آپ کو ملیں گے، اور وہ قرآن شریف صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دینی مدرسے قائم ہیں، اور مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن کریم سے وابستہ ہیں، اور قرآن کریم سے ان کا تعلق باقی ہے. اب یہ نہ کو سمجھو کہ اب قرآن پڑھے تو کیا ملتا کھانے کو. ارے جتنا اچھا کھانے کو ہمارے کو ملتا نا، تمہارے کو ہوا بھی نہیں لگے اس کے. اللہ تعالیٰ کے کہاں، اللہ تعالیٰ کے کی نوکری کرنے والے اور اللہ کی خدمت کرنے والے کو کھانا اللہ میں بھوکا رکھیں گے؟ کبھی بھوکا نہیں رکھتے اللہ میں. ہاں، بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑا قحط پڑا، تو اس قدر لوگ پریشان تھے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. ایک غلام روڈ پہ بیٹھ کے ہاتھ میں چابی لے کے گانا گاتے بیٹھا، تو ایک آدمی بولا بھائی تیرے کو معلوم ہے کتنا بڑا قحط پڑے ہوا ہے، اور تو اب یہاں بیٹھ کے مزے سے گانا گا رہا. ہونے بولا معلوم ہے میرے کو قحط پڑا سو، مگر میں ایک آدمی کا غلام ہوں، اور میرے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے. اب انہیں نہیں کرا تو میرے کو آزاد کر دیں گا، نہیں تو میرے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا. میرے کو کوئی فکر نہیں ہے، کتنا بھی بڑا قحط پڑنے تو انتظام اس کو کرنا ہے. تو ہم لوگ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ بولتے صاحب مدارس میں پڑھیں گے تو کھانے کا کیا ہوگا. ارے سب سے زیادہ کھانا، سب سے زیادہ عزت کی زندگی، سب سے زیادہ راحت کی زندگی، سب سے زیادہ آرام اور چین کی زندگی اللہ میں اگر رکھے ہیں تو اسی دینی خدمت میں رکھے ہیں. وہ ایک سیٹھ صاحب، مولانا مرید احمد صاحب بمبئی کے، ایک قصہ سنائے تھے کہ وہ ایک سیٹھ صاحب تھے، وہ علماء سے بہت جلتے تھے. سب سیٹھا نہیں جلتے، سب محبت کرتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ محبت کرتے، لیکن کچھ لوگ بولتے صاحب تو تمہارے کو تو ہمیشہ تمہارا ہاتھ بریانی پہ رہتا، ہمیشہ تم مرغے کھاتے، ہمیشہ تم بکرے کھاتے رہتے، تمہارا قبرستان کیا ہے، مرغوں کا قبرستان بنے ہوا پیٹ تمہارا، ہمیشہ اچھے کھانا کھاتے. وہ ایک مول صاحب کو ہمیشہ چڑھاتے رہتے تھے. تو مول صاحب بولے بھائی اللہ کھلاتا تو اب ہم کیا کرنا، نہیں کھانا کیا؟ نہیں بولے نہیں، تم لوگ دال روٹی کھانا بھی تو سنت ہے نا، بھوکے رہنا بھی تو سنت ہے نا، پیٹ پہ پتھر بننا بھی تو سنت ہے. اور مول صاحب بولے بھائی ویسا وقت آیا تو ہم ویسا بھی کریں گے، پتھر باندھ لیں گے، بھوکے رہیں گے، دال روٹی کھائیں گے. تو آپ ہمارے کو دال روٹی کھلاؤ، باسی روٹی کھلاؤ، دال کھلاؤ، نہیں کھائے تو بولو. بولے نہیں آپ اکیلے کھا لیں گے، مگر شہر کے سب علماء کو بلانا پڑے گا، مولانا زبیر صاحب کو بلانا پڑے گا، انہوں تو ہمیشہ بریانی پہ ہاتھ رہتا ان کا، اور دوسروں کو بلانا. انہوں نے بولے صاحب پورے شہر کے لوگوں کو میں بلاتا ہوں، تم خالی پورا باسی روٹی کھلاؤ، دال کھلاؤ. ہم بولے اچھی بات ہے، وعدہ ٹھیک ہے، پرسوں کے دن آنا میرے گھر میں، اور میں خالی دال روٹی رکھوں گا. اچھی بات ہے. پورے گاؤں کرنول کے علماء کو بولے بھائی آپ کی سیٹھ صاحب کے پاس دعوت ہے، پھر کے دن چلنا ہے، فلاں دوپہر کے وقت. اچھی بات، سب تیار ہو گئے لوگ. انہیں گھر میں جا کے بولا کہ میں دعوت کرا 15-17 آدمیوں کی، اور وعدہ یہ ہے کہ باسی روٹی دال کھلانے کا ہے. تو انہیں پوچھی کس کو بلا رہے؟ تو بس تیرے کو کیا کرنے کا ہے، تو خالی پکا تیار کر، میں بلا رہا ہوں. انہوں نے بولی نہیں پہلے تم بولو، باورچی خانے کی ساری میرے ہاتھ میں، تم ادھر کہاں گھستے ادھر نہیں. تو انہوں نے بولا بھائی کیا کس کو بلا رہے ہیں؟ انہوں نے بولا بھائی شہر کے پورے علماء کو بلا رہا ہوں میں، اور دال روٹی کھلانے کا ہے. انہیں بولی تمہارا منہ جلو، علماء کو بلا کے دال روٹی کھلاتے،
میری بدنامی ہو جائیں گی. تم جاؤ میں پکاتی ہوں جو پکانا ہے. اب سارے علماء آئے, جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, اب انہیں باسی روٹی دال کھلا رہا کبھی نہیں سول کے. پورے لوگ آئے پریشان ہو کے, آ کے گھر میں بیٹھے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھے. تو ایک ڈش اٹھائے تو اس میں تلے ہوا گوشت تھا, دوسرا اٹھائے تو اس میں تلے ہوا مرغا تھا, تیسرا اٹھائے تو اس میں بہت عمدہ قسم کا سالن تھا, ایک میں بریانی تھی, ایک میں میٹھا تھا. وہ عالم صاحب بولے سیٹھ صاحب وہ دال کہاں گئی؟ تو دال ہماری جورو گلی میں پھینک دی اٹھا کے. تو کھلانے پہ اللہ میں آئے تو دین کی خدمت کرنے والوں کے کھلاتے بھی ہیں سارے کام. یہ نہ کو سوچو کہ کیا کھائیں گے, میں یہ سوچو کہ میرا بچہ اگر دین کی خدمت میں لگ گیا تو پورے خاندان کے جنت کی ضمانت مل جائیں گے انشاءاللہ. ہاں, ایک عالم کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے جنت میں داخلے کے لیے, ہم نہیں اندازہ کر سکتے. اس واسطے اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں ڈالو. ہم یہ نہیں بولتے کہ انجینئر مت بناؤ, ڈاکٹر مت بناؤ, لائر مت بناؤ اور سائنٹسٹ مت بناؤ. وہ لائن بھی ضروری ہے, اس میں بھی رہنا مسلمان بچے, ڈاکٹر بھی رہنا, انجینئر بھی رہنا. اور بہت اچھے. اب دیکھو بابری مسجد کا جو مقدمہ لڑنے والے تھے وہ 1 گھنٹے کے لیے 1 لاکھ روپے لیتا تھا, وہ ہندو وکیل تھا. ہاں, اور وہ انجینئر بھی نہیں ہے مسلمانوں میں. کویت میں ایک مسجد بنانے کے واسطے ایک شیخ اعلان کرا کہ میں ایک نہایت حسین و خوبصورت مسجد بنانا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں اعلان دیا کہ کوئی نقشہ بنانے والا ہے تو میں اس کو اتنے $10,000 انعام دوں گا. تو اس میں کس کو انعام ملا معلوم؟ ایک پنجاب کے ایک سردار جی کو انعام ملا ایسی شاندار مسجد بنا. مسلمانوں میں نقشہ بنانے والے نہیں, انجینئر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. فسادات کے موقع پر, حالات خراب ہونے کے موقع پر ڈاکٹروں کو تلاش کرے تو مسلمان ڈاکٹر نہیں ملتے. سب ہر لائن میں رہنا, اور یہ بھی سمجھ کے رہنا کہ یہ بھی فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ خالی یہ جنازے کی نماز نہیں ہے, فرض کفایہ انجینئر بننا تاکہ مسجدیں بنے, مدرسے بنے, مسلمانوں کی اچھی بلڈنگیں بنے. اور فرض کفایہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ہوں تاکہ مسلمانوں پر کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت آئے, مسلمانوں پہ نہیں سب انسانوں پر, تو مسلمان ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کر سکے. اب دیکھو کووڈ کے زمانے میں کتنے مسلمان ڈاکٹروں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کے انسانوں کی خدمت کی, لوگ بھی ان کی تعریف کرنے لگے. تو انجینئر بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے, لائر بھی چاہیے, ایڈوکیٹ چاہیے. اب یہ جو جج بن رہے ہیں وہ ایڈوکیٹ بننے کے بعد ہی جج بن سکتے. کتنے مسلمان وکیلوں نے مسلمان بچوں کو جو پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے تھے ان کو باعزت بری کرایا. تو وکیل بھی ہونا, سب ہر لائن میں ہونا, لیکن علماء بھی ہونا, یہ وہ سب سے ضروری ہے. اگر علماء نہیں ہوں گے, عالم نہیں ہوں گے, صحیح قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے, صحیح نماز پڑھانے والے نہیں ہوں گے, صحیح اذان دینے والے نہیں ہوں گے. اذان بھی صحیح دینا ضروری ہے. اذان کو دعوت التامہ کہا گیا, مکمل دعوت. اب یہ قطر میں وہ جو ہوا تھا کھیل, کون سا کھیل بولتے ہیں اس کو؟ ہاں, سب کو یاد ہے, بڈھوں کو بھی یاد ہے. ہاں, بڈھے لوگوں کو کرکٹ کا کھیل یاد ہے. اور وہ کرکٹ چلتے رہا تو بہت غور سے وہ دیکھتے ہیں. وہ ایک صاحب دیکھ رہے تھے کرکٹ کا کھیل, بہت غور سے پوچھے تو بولے نہیں ڈسٹرب نہ کرو. اب کھیل ایسے اس میں آ گیا کہ بہت ضروری ہے دیکھنا. ارے بولا بھائی یہ ٹائم میں دیکھ رہے کیا تم؟ پورے وکٹاں گر گئے تمہارے, پورے بھائی کیا LW ہونے والے ہیں, اب قبرستان جانے والے, یہ ٹائم میں تم کو کھیل کے کیا پڑی ہے؟ ہاں, کدھر جا رہے ہو, کہاں دیکھتے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ نظر سوئے مرکز, قدم سوئے مرکز, نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہے ہو, کدھر دیکھتے ہو؟ تو اپنے بچوں کو ہر لائن میں ڈالو اور ان کو پڑھاؤ, پیٹ پہ پتھر بن کے پڑھاؤ, مصیبت سے پڑھاؤ. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھو, اسکول میں بھی جا کے معلوم کرو, مدرسے میں بھی جا کے معلوم کرو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈال دیتے اور دیکھتے بھی نہیں پلٹ کے کہ بچہ آ رہا نہیں آ رہا, پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, سنا رہا نہیں سنا رہا, ہوم ورک کر رہا نہیں کر رہا. ایک صاحب آئے میرے پاس, آ کے بولے من صاحب میرے بچے کو تمہارے مدرسے میں ڈھکلنے کا ہے. تو میں نے ڈھکلنے کا ہے تو باڈی میں ڈھک لو, ابھیانوں کو ڈھک لو. ہاں, ڈھکلنا کیوں؟ بولے نہیں میں بیزار آ گیا, پورے مدرسے دیکھ لیا, کہیں جا رہا نہیں انہیں پڑھنے, اب آپ کے پاس لا کے ڈھکلو. اب اتنی بیزار کی اولاد سے آ گئی تو پھر بولو اب آدمی کیا اپنے اولاد کی تربیت کر سکتے. بچوں کو لے آ کے ڈالو, اسکول میں بھی جا رہے تو کبھی جاؤ اسکول, جا کے معلوم کرو یہ بچے کیا پڑھ رہے, آ رہے نہیں آ رہے, اسکول کے نام سے جنگل کو تو نہیں جا رہے, نہانے کو تو نہیں جا رہے, کہیں اور تفریح کو تو نہیں جا رہے, ٹیلی فون تو نہیں دیکھ لیتے بیٹھ رہے, ہوم ورک کر رہے نہیں کر رہے, وہاں کیا ہے ان کے پڑھنے کی صورتحال ہے وہ بھی معلوم کرو. اور مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو مدرسے میں بھی جا کے معلوم کرو کہ بھائی کیا آپ کو مدرسے کی تکلیف کیا ہے, مدرسے میں کیا چیز کی ضرورت ہے, مدرسے کی ضرورت کا کبھی خیال کرو.
ہاں ایسا نہیں کہ خالی لائے پھکٹ میں شریک کر دیے اور اگر جی چاہا تو جو جی میں آیا وہ چندہ دے دیے بس. نہیں، معلوم کرو آپ کے مدرسے میں کیا چیز کی کمی ہے. میں میرے والد کے لیے، والدین کے لیے ایثار ثواب کے واسطے میں کچھ بنانا چاہتا ہوں. آپ یہاں آپ کے پاس کیا شدید چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے بتائیے. اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ایثار ثواب دینے کا ہے تو ایک ڈبہ بھر کے قرآن شریف لے آ کے رکھ دیتے مسجد میں. مسجدوں میں اتنے ڈبے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی پڑھنے والا نہیں. اور اگر بہت زیادہ مہربان ہو گئے تو پنکھا لا کے لگائے تھے اور پنکھے کے اوپر ایک طرف لکھتے من جانب چنو میاں برائے ایثار ثواب منو میاں. چنو میاں منو میاں پھر رہے، ثواب کس کو بھی نہیں ملتا، خالی دکھاوے کا ہے. تو یہ سب چیزیں علماء بتائیں گے آپ کہ کون سی چیز کام کرنے کے ہے. تو مدارس کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونا، اس پہ ہمارا جو کچھ پیسہ خرچہ ہوگا انشاءاللہ وہ کل قیامت کے دن تو کام آئے گا ہی آئے گا. لیکن ہماری قوم کو لفٹ اپ کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے توجہات مدارس کی طرف کریں. اور خصوصاً خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن کے بعد تو بہت زیادہ حالات مدارس کے خراب ہو گئے. ہاں، بہت زیادہ چندہ متاثر ہو گیا، لوگوں کی آمدنیاں بھی متاثر ہو گئی تو مدرسے بھی متاثر ہو گئے. اس لیے اس طرف توجہ دیجیے اور اس کو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا پیسہ بالکل صحیح مصرف میں خرچ ہوگا. ہاں، صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا، غریب بچوں پہ خرچ ہوگا. اب دیکھیے اتنے سالوں میں آپ نے جو کچھ چندہ دیا، اتنی بڑی فوج طلبہ کی ہے. طلبہ نہیں، اب یہ تو اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی نمازیں ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جہاں کہیں مختلف جگہوں پر مدارس چلا رہے ہیں. اور بہت سے قومی تحریکوں میں ان کا حصہ ہے. قومی تحریکوں میں یہ لوگ جو حصہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس حیدرآباد میں جو سیلاب آیا تھا اس موقع پر سب سے اچھا کام اگر کیا ہے تو ان علماء کرام نے کیا. جمعیت العلماء، صفا بیت المال اور کتنے علماء کرام نے اپنے ہاتھ میں کام کی باغ ڈور لی اور ہر مستحق تک کے، ہر مستحق آدمی تک سامان کو پہنچا. خالی ایسا نہیں کہ دو چار سامان بانٹ دیے، فوٹو لے لیے، باقی اپنے گھر میں بھجا دیے، گاڑی اتار لیے. ایسا نہیں، وہ لوگ معلوم کرے کہ کون مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے. اور وہ صفا بیت المال والے تو کمال ہی کہتے، انہوں تو سپر مارکیٹ کھول دی، فری جاؤ جو سامان چاہیے آپ کو. یہ سب علماء کرام کی سرکردگی میں ہو رہا. تو علماء کرام کی ضرورت ہمیں زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. ہاں، کل جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو. اب جنت پہ تو سب نعمتیں وہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں تم لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہارا جی جو چاہے گا وہ بھی ملے گا اور جو وعدہ کیا گیا وہ بھی ملے گا. اب کیا مانگنا، مطلب وہاں جائیں گے علماء کے پاس، کیا اللہ میں مانگو بول رہے کیا مانگنا، تو علماء کرام مشورہ دیں گے کہ اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو. اللہ کا دیدار ہونے کے بعد لوگ اتنے حسین و خوبصورت ہو جائیں گے، ایسا ان کو سکون ملے گا. لوگ کہیں گے جنت کی سب نعمتیں چھین لی جائے اور ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہو جائے تو سودا سستا ہے. تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ضرورت ہے میرے دوستو. اس واسطے ان مدارس کو اپنی شہرت سے بھی زیادہ ضروری سمجھو، ان کی طرف توجہ دو اور اپنے اچھے ذہین بچوں کو لا کے شریک کرو تو انشاءاللہ وہ بچہ پڑھے گا اور پڑھ کے ایک انقلابی کام کرے گا اور علاقے میں دین کی خدمات کو انجام دے گا. آپ کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے ایک بہترین انسان بھی ثابت ہوگا اور بہت اچھا تعلیم یافتہ ثابت ہوگا. اور تو کھانے پینے کی فکر نہ کرو. حدیث میں حضور نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ له برزقی، جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اس کو بھوکا نہیں ماریں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ساری ضروریات اللہ میں، اگرچہ کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی 6,000 8,000 ہی تنخواہ ہے، لیکن گزارا سب کا سب سے عالیشان انداز میں ہو رہا ہے. تنخواہ اتنی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میرے جو وارثین ہیں وہ درہم و دینار کے مالک نہیں ہوں گے، وہ علم کے مالک ہوں گے. لیکن اللہ ان کی ضروریات کا سارا انتظام کریں گے. اللہ ساری چیزوں کو جس کے سامان کو، جس کے ضروریات کو اللہ سنبھالے، اس کو کوئی محتاج بنا سکتا ہے، اس کو کوئی پریشان کر سکتا نہیں کر سکتا. اس واسطے مدارس کی طرف توجہ دو، اپنے ذہین بچوں کو اس میں شریک کرو اور خواتین کے مدارس بھی قائم کرو اور اپنے گھر پہ بھی تعلیم کا انتظام کرو. اور گھر پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا انتظام کرو کہ وعظ و نصیحت کا بھی ماہانہ ایک آدھ مجلس محلے میں آپ کے گھر میں ہو، تاکہ عورتیں
عورتوں کی اصلاح ہو سکے، اور اگر جز وقتی مدارس اگر چلا سکتے ہیں، اس کی آپ سرپرستی کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی اپنے آپ کو آگے رکھو، انشاءاللہ قرآن کی اشاعت کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ مولانا میرے کو 10 منٹ ہی دیے تھے، مگر اب میں کیا کروں، میرے کو آدھے گھنٹے سے کم بولنے کی عادت نہیں ہے، اب کیا کروں، ختم کر دوں۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب ہی نہیں، ان کے جتنے معاونین ہیں، اس میں تعاون کرنے والے، زمین دینے والے، اس شروع میں چندہ دینے والے، اپنے بچوں کو بھیجنے والے، اب اس دنیا میں نہیں ہوں گے بیچارے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، اور جو لوگ ہیں اللہ ان کی حیات میں برکت دے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وہ آخر دعوانا، اور ہمارے حافظ قاری سعید صاحب کو اللہ میاں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تہجد کے وقت میرے کو فون کرے تھے کہ بھائی میرا شوگر بڑھ گیا ہے لیول، میں بولا تم فکر مت کرو، میں دعا کرا انشاءاللہ کھانے میں برکت ہوگی، لوگ تھوڑا تھوڑا کھا کے پیٹ بھر جائے گا ان کا تھوڑا کھانے پہ، تو آپ بے فکر نہ کرو، تو جو ان کی فکر دور ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں اتنے دور آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔